اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حاضرین و سامعین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ماہ رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی مختصر دعاؤں کی توضیح کو لے کر۔ آج روز 21 ماہ رمضان، جو روز شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے بارگاہ امام زمان میں مولائے متقیان کی شہادت کے حوالے سے پرسہ پیش کرتا ہوں۔ آج کے دن خداوند عالم سے ہم دعا طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا واجعل الجنۃ لی منزلا ومقیلا یا قاضی حوائج الطالبین۔ ہم خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں، بار الہٰ اس مہینے میں میرے لیے اپنی خوشنودی کی طرف رہنمائی عطا فرما، اور اس مہینے میں شیطان کے لیے میری طرف آنے کا کوئی راستہ قرار نہ دے، اور بہشت بری کو میرے لیے آرام گاہ اور فروگاہ قرار دے، اے طلبگاروں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو آج کی دعا میں ہم نے خداوند عالم کی مرضی کو طلب کیا ہے اور شیطان کے راستوں کو اپنے اوپر بند کرنے کی تمنا کی ہے۔ انسان کے وجود کے دو کھلے ہوئے دشمن ہیں، جن میں سب سے بڑا دشمن یہی ابلیس اور شیطان ہے، جس کو قرآن کریم نے بار بار لکم عدو مبین کا تمغہ دے کر ہم کو متوجہ کیا ہے کہ یہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور ایک دشمن خود ہمارا نفس ہے، کہ جس کا نام ہے نفس امارہ، کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ ہی ہے جو لوگوں کو برائی کی طرف بلایا کرتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں کم از کم ہم کو ایک دشمن کا سامنا ہوتا ہے اور ایک دشمن قید ہوتا ہے، لہٰذا ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اس کی قید ہمارے اوپر بھی جاری رہے اور وہ ہم تک اپنا اثر نہ پہنچا سکے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ شیطان سے محفوظ رہے تو کون سے اعمال کرنے چاہیے، یا روایات کے ذیل میں کون سے افراد ہیں جن کو شیطان اپنا نشانہ نہیں بنا پاتا؟ تو عرض کیا گیا کہ کون سے وہ افراد ہیں کہ جن پر شیطان کا حملہ نہیں ہوتا یا جس کا اثر بے حد کم ہوتا ہے؟ جواب دیا گیا کہ جو مخلص ہوں، یعنی جن کے کاموں کے اندر اخلاص پایا جاتا ہو اور وہ ہر کام اپنا خدا اور اس کے رسول کے لیے انجام دیتے ہوں۔ تو چونکہ غیر خدا اور رسول کوئی اور شامل نہیں ہوتا، یہ نیت میں ہم رکھتے ہیں، تو پھر اس شیطان کی بھی یہ ہمت اور طاقت نہیں ہوتی کہ اس عمل میں وہ دخیل ہو سکے۔ نمبر 2، مومن، جو حقیقی معنی میں خداوند عالم کے اوپر ایمان رکھتا ہے، پیغمبر کے اوپر ایمان رکھے اور ائمہ کے اوپر، تو پھر ابلیس اس کے ایمان کی وجہ سے اس سے ڈرتا ہے اور کمزور پڑنے لگتا ہے، کہ جس کی بنیاد پر اس کا پیچھا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ نمبر 3، انصاف کرنے والے، وہ افراد جو دنیاوی امور میں انصاف سے کام لیتے ہیں اور دینی امور میں بھی منصفانہ ان کا طریقہ اور ان کی روش ہوتی ہے، ایسے منصف افراد سے بھی ابلیس دور رہا کرتا ہے۔ نمبر 4، مصائب میں جزا و فضا نہ کرنے والے، وہ افراد کہ جو مصیبت کے وقت خداوند عالم کے اوپر بہتان نہیں لگاتے، جزا اور فضا، نالہ و فریاد و شیون نہیں کرتے کہ خدا کی عدالت کے اوپر حملہ ہو جائے، بلکہ وہ مصیبت کے وقت یا تو صبر کرتے ہیں اور یا شکر کرتے ہیں۔ ایسے صابر اور شاکر بندوں سے بھی ابلیس دور رہا کرتا ہے۔ نمبر 5، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے والا، ایک وہ شخص کہ جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، یعنی اللہ نے جو اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ اس پر گلہ اور شکایت نہ کرے، بلکہ راضی برضا کہتے ہوئے اپنے اعمال و افعال کو انجام دیتا رہے، کہ جس وقت بندہ خدا سے راضی ہو جائے پھر خدا بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب عبد و معبود کے درمیان رضایت رد و بدل ہو جائے تو پھر ابلیس کا کام ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کا اثر دکھائی نہیں دیتا۔ اسی کائنات کے اندر وہ افراد کے جو حجت خدا بن کر ہمارے لیے نمونہ عمل بن کر آئے تھے، ان کی زندگی کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنا اخلاص پیدا کیا اپنے اندر اور اپنے اعمال و افعال کو اتنا زیادہ خالص بنا دیا کہ پھر رات میں سونے پر خداوند عالم نے ان کے نفس کو خرید لیا اور اپنی مرضی کو ان کے حوالے کر دیا، گویا بیچ دیا۔
اور اسی دنیا کے اندر مولا متقیان خدا کی مرضی کے حامل اور ان کے مالک بن گئے کہ جن کا روز شہادت آج ہم منا رہے ہیں۔ اور جب مولا کائنات نے اپنے نفس کو خدا کے حوالے کر دیا اور خدا نے اپنی مرضی علی کے حوالے کر دی، تو اب مولا کائنات کے نفس سے خدا نخواستہ نعوذ باللہ اور معاذ اللہ نہ کوئی گناہ صادر ہو سکتا ہے اور نہ کوئی خطا۔ یہی ایک وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ان کی پاکیزگی کی قسمیں کھاتے ہوئے اعلان کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک خدا کا یہ ارادہ ہے کہ وہ ہر نجاست اور غلاظت کو ان سے دور رکھے اور ان کو ویسا پاک و پاکیزہ بنائے رکھے جو پاک و پاکیزہ بنانے کا حق ہے۔ جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص پنجتن پاک نے ایسی زندگی گزاری تو خداوند عالم نے ان کو پاک و پاکیزہ بھی قرار دیا اور اپنی مرضی کا بھی ان کو مالک بنا دیا کہ مولا متقیان کے بعد ہم جب حضرت زہرا کی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ ہمیں راضیہ اور مرضیہ دکھائی دیتی ہیں، اور جب سرکار سید الشہداء کا وقت آخر ملاحظہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آواز یہی آتی ہے، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ گویا تو راضی بھی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہو گیا، یعنی تیرے حوالے اللہ کی مرضی ہے، اور پھر جب ایسا ہو جائے تو پھر اس کے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں اپنے داخلے کو یقینی بنا لے۔ لہٰذا آج کی دعا میں بھی ہم خداوند عالم سے خدا کی مرضی کو طلب کرتے ہیں اور ابلیس کو اپنے آپ سے دور رکھنے کی دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہر دعا کا قبول کرنے والا ہے۔ ماہ رمضان المبارک عنقریب ہم سے جدا ہو جائے گا۔ آج 21 میں ماہ رمضان تمام ہو رہی ہے، یعنی 9 روز اور باقی ہیں خدا کی اس رحمت کے مہینے میں۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو خداوند عالم اس عشرے میں اپنی رحمتوں کی تیزی کو اور بڑھا دیا کرتا ہے، اور خداوند عالم نے ان 20 دنوں میں جتنے افراد کو معاف کیا ہوتا ہے اتنے اس آخری عشرے میں خداوند عالم معاف کرنے والا ہے۔ یعنی عام طور پر جو روایت ہے کہ جس وقت ایک مومن افطار کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت خداوند عالم 1 لاکھ یا 10 لاکھ افراد کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ یہ ہر روز افطار کے وقت ہوتا ہے، لیکن روز جمعہ اور شب جمعہ سے لے کر عصر جمعہ تک خداوند عالم ہر گھنٹے 1 لاکھ یا 10 لاکھ افراد کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ لیکن جب آخری عشرہ آتا ہے تو شب 21 سے لے کر شب عید تک خداوند عالم ان 10 راتوں میں ہر گھنٹے پر 1 لاکھ یا 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نجات دے دیا کرتا ہے۔ لہٰذا بہترین موقع ہے کہ ماہ رمضان کے گزرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے خدا کے حضور حاضر ہو جائیں، اور بالخصوص وہ افراد کے جو ہمارے درمیان میں آج موجود نہیں ہیں ان کی مغفرت اور ان کی معافی کے لیے بھی دعا کریں کہ خداوند عالم ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئی دعا کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔